اور یوں لگ رہا تھا کہ کل پاکستان کے اندر ایک طوفان آئے گا، ایک ایسا جو خس و خاشاک کی طرح سب کو بہا کے لے جائے۔ غالب کا مجھے شعر آج بڑا اچھا یاد آ رہا ہے کہ تھی خبر گرم کہ غالب کے اڑیں گے پرزے، تھی خبر گرم کہ غالب کے اڑیں گے پرزے، دیکھنے ہم بھی گئے پر یہ تماشا نہ ہوا۔ بالکل ایگزیکٹلی دیکھیں ہوپ کیا تھی کل تک کہ کل 8 تاریخ کو آریا پار ہو جائے گا، 8 تاریخ کو بہت بڑا فیصلہ کرنے کے نکلیں گے، 8 تاریخ کو کل ہم اس شو میں کہہ رہے تھے کچھ نہیں ہوگا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر نظریاتی سیاست ختم ہو چکی ہوئی ہے، مفاداتی سیاست رہ چکی ہے۔ اس کے کوئی جتنا مرضی کہ میاں صاحب بھی کہیں گے میں اب نظریاتی ہو چکا ہوں۔ نہ ہے نہیں، کیا نظریات؟ ٹھیک ہے، نظریات کچھ نہیں ہے، نظریات وہی ہے کہ جو آپ کو کہا جائے وہ آپ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، دیکھیں نا، کوئی اس ملک کی فوج کو اپنا حاکم بنا لیتا ہے، کوئی باہر کی فوج کو حاکم بنا لیتا ہے۔ ٹھیک سمجھ گیا۔ کوئی باہر سے ڈکٹیشن لینا شروع ہو جاتا ہے۔ 8000 قیدی ہوتے ہیں پاکستان کے اندر جن کی درخواستیں پینڈنگ ہوتی ہیں ممنون حسین کے پاس، رحم کی درخواستیں 8000 کی پینڈنگ تھیں، اور 8000 گزشتہ 12 سال سے پھانسی کے انتظار میں تھے۔ ٹھیک، آپ ایک ممتاز قادری کو نکالتے ہو اور پھانسی دے دیتے، آپ نے فیصلہ اپنے لیے کر لیا ہوا ہے۔ سیاست کا کوئی وجود نہیں۔ نظریاتی سیاست کیا؟ سر بنیاد کیا ہو آپ سکتی مجھے یہ بتائیے، کم از کم نظریاتی ہونے کی کوئی بنیاد کیا ہو سکتی ہے؟ نظریات وہی ہے نا کہ جو بنیاد عمران خان 124 دن وہاں کرتا رہا کہ میں نکال لوں گا 126 دن۔ دیکھیں پاکستان کی 70 سال کی تاریخ آپ کے سامنے رکھ لیتے ہیں اور دنیا کے ہر ملک کی تاریخ نکال کے آپ کو رکھ دیتے ہیں۔ آپ مجھے یہ بتائیے کہ کون سی جگہ ایسی ہے کہ جہاں حکومت جلسوں سے گئی ہو، نعروں سے گئی ہو، تقریروں سے گئی ہو، جلوسوں سے گئی ہو، کبھی نہیں گئی۔ ٹھیک، حکومت جب گئی ہے تو اس کی جگہ کوئی اور آرگنائز گروہ ضرور آیا ہے، ان کو کچھ نہیں ملے۔ صحیح، اور یہ چاہتے بھی بنیاد طور پہ یہی ہے کہ اس کی ایک وجہ ہے۔ میں آپ کو خواجہ صاحب کا شارٹ چلا رہے، پھر سنیں کیا کہا۔ بالکل آپ نظریات کی بات کریں، ایک مسلم لیگ نون میں سے ایک آواز ہے خواجہ آصف صاحب کی، وہ بڑے نظریاتی بنتے ہیں، اور ویسے تو پی ڈی ایم کے جلسوں سے متعلق ابھی تک کچھ نہیں بولا، لیکن وہ نظام سے متعلق ایک بات کر رہے ہیں، ذرا وہ پہلے سن لیں۔ اس نظام کو نیچے لانا، اس کو گرانے کی جو ہے قسم کھائی ہے، ہم اس نظام کو نہیں چلنے دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ مغرب کا وقت ہے، میں آپ کو قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اس نظام کو نہیں چلنے دیں گے ہم جو ہے۔ اس کے لیے ہمیں اگر اسمبلیوں سے استعفے دینے پڑے تو یہ بڑی تھوڑی قیمت ہے ان سے جان چھڑانے کے لیے۔ سر ہوائی گفتگو تو نہیں ہے کہ نظام نہیں چلنے دیں گے، یہ کون سا نظام ہے؟ نے بھی یہ کہا ہے، کون سا ہوائی گفتگو؟ دونوں سیریس۔ دیکھیں ایک طویل عرصے سے یہ تصور بڑا امپورٹنٹ ہوتا جا رہا ہے کہ پاکستان میں پارلیمانی ڈیموکریسی سسٹم فیل ہو گیا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک پارلیمانی ڈیموکریسی سسٹم بھی فیل ہو گیا ہے، اور ایک بنیادی طور پر پاکستان کے اندر جو 4 صوبوں کی تقسیم ہے نا، یہ بھی فیل ہو گئی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ کوئی ایسی جگہ نہیں ہے کہ جہاں لوگ صوبائی حکومت کے خلاف کسی نہ کسی جگہ پہ اٹھے نہ ہوں۔ ٹھیک ہے، مثلا سب سے زیادہ جو پولرائز جگہ ہے وہ ہے بلوچستان۔ 3 قومیتیں وہاں رہتی ہیں، بلوچ رہتے ہیں، بروئی رہتے ہیں، پشتون رہتے ہیں۔ 1987 آنورڈ 6 آنورڈ بلوچ پشتون رفٹ شروع ہوئی تھی وہاں پر۔ ٹھیک ہے، 2 ادھر مر رہے تھے، 4 ادھر مر رہے تھے، کوئٹہ شہر میں کرفیو رہتا تھا، سب کچھ۔ برج عزیز ڈیم جو ہے وہ پشتونوں کے علاقے میں تھا، وہ بننا شروع ہوا تھا، انہوں نے کہا بلوچوں نے کہا ہم نہیں بننے دیں گے۔ ایگریکلچر کالج جو تھا وہ کوئٹہ شہر میں بن رہا تھا، انہوں نے کہا یہ پشتون علاقے میں نہیں بنے گا، ہم یہاں بلوچ علاقے میں بناؤ، بنانے کی کوشش کی، وہ ایشین بینک اپنے پیسے ہی لے گئے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک، اطالہ مینگل آن ریکارڈ ہے کہ پشتون اگر اپنا صوبہ علیحدہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ اکثریت کافی 40% تو پشتون نہیں ہے نا وہاں۔ دوسرا پشتون جو خیبر پختونخوا، اس میں جتنے میجر ایریاز ہیں جہاں سے رائلٹی آتی ہے وہ ہزارہ والے ہیں، پشتوں سے کوئی تعلق نہیں۔ ٹھیک ہے، ایبٹ آباد ہے، منصرہ ہے، بالا کوٹ ہے، فلانا ہے، یہ سارے کے سارے جتنے سارے لوگ ہیں، آپ نے وہاں کبھی ایبٹ آباد میں پشتو بولتے دیکھا؟ لوگوں کو نہیں دیکھتے۔ مارکیٹ لینگویج ہند کو ہے، ہند کو ہے، ٹھیک، ایون پشاور شہر کی مارکیٹ لینگویج ہند کو ہے، صحیح، بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا اس کے بعد آ جائیں سندھ میں، سندھ تو سندھ ہے، صحیح، آپ کراچی میں
کسی بندے سے پوچھ لیں وہ کہے گا ہم تو سندھ کے ساتھ رہ کے ہم خوار ہو چکے ہیں، جب تک ہم کیپٹل تھے ہم ترقی کرتے تھے۔ اشارہ کیا ہے سر نظام بدلنے کا؟ اس کے بعد پنجاب آ جائیں، سرائکی ہے فلان، اشارہ بنیادی طور پہ یہ ہے کہ کوئی ایک کنسنسس بلٹ اپ ہو جائے جس کے اندر 3-4 چیزیں جو نئی، ایک تو یہ ہے کہ صوبے زیادہ ہو جائیں، پریزیڈنشل سسٹم آ جائے۔ شاید خاقان عباسی اور خواجہ آصف کا اشارہ اس طرف ہے، سر دیکھیں میری کنسنسس ڈیولپ کیے بغیر۔ نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ یہ کس کی بولی بول رہے ہیں؟ یہی تو میں نواز شریف کی بولی بول رہے ہیں۔ یہی تو آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں۔ نواز شریف کی کوئی بولی نہیں، نواز شریف کی ایک ہی ہے کہ اس وقت کسی نہ کسی طریقے سے فوج کو ذلیل کیا جائے یا عمران خان کو نیچے اتارا جائے یا کچھ کیا، وہی مریم نواز کی بھی بولی وہی ہے۔ آج بڑی آرٹیکل لکھ رہی تھی جناب مریم نواز جو ہے وہ شہباز شریف کے اس سے بالا ہو گئی، پارٹی اس کو کتنے استعفے آئے ہیں بھائی؟ استعفیٰ اسپیکر کو دیا جاتا ہے۔ وہ جو ہم عمران خان کو کہتے تھے نا، استعفیٰ عمران خان کو نہیں اسپیکر کو دیا جاتا ہے، اور عمران خان نے تو اسپیکر کو بھی دے دیے تھے، کیا ہوگا؟ اور فضل الرحمان کو دیے جا رہے ہیں۔ فضل الرحمان کیا کرے گا؟ فضل الرحمان کو ملے گا؟ فضل الرحمان جو ہے وہ اسمبلی میں نہیں ہے، صحیح، بالکل ٹھیک ہے، کسی کا ڈیوٹی لگائے گا، وہ ڈیوٹی لگا کے دے گا اسپیکر کو۔ اسپیکر کیا کرے گا؟ انڈیویجولی کال کرے گا، جیسے اس نے کیا تھا۔ جس وقت انڈیویجولی کال کرے گا نا تو پی ٹی آئی والے کیا کرتے تھے؟ سارے جتھے کے جتھے جائے ہمیں اکٹھا سنو، وہ قانون میں اکٹھا ہے نہیں ہے۔ 2.5 سال ایسے ہی گزر جانے پیچھے قانون یہ کہتا ہے، قانون یہ کہتا ہے کہ اگر سلمان حیدر نے استعفیٰ دیا ہے تو میں اسپیکر ہوں، میں سلمان حیدر کو بلاؤں گا، آپ مجھے بتاؤ یار کیا ہے، تاکہ پتہ چلے کہ اس کے اوپر کوئی پریشر نہیں ہے، یہ اس نے خود اپنی ذات سے۔ پی ٹی آئی والے اکٹھے چلے جائیں، ہمیں اکٹھے سنو، اب وہ سارے اکٹھے چلے جائیں گے، نہ استعفیٰ منظور ہونا ہے نہ نارمل تھے۔ او بھائی اس قوم کو بیوقوف بنانا بند کرو۔ پیپلز پارٹی انٹینڈ لگ رہی ہے؟ نہیں، بالکل نہیں دے گی، نہیں دے گی نا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں سندھ کی گورنمنٹ چھوڑے گی؟ وہی میں کہہ رہا ہوں، ان کے اچھا ایک اور چیز، کچھ ہے۔ سندھ کی گورنمنٹ اگر آج وہ استعفیٰ دے کے سندھ گورنمنٹ ختم کر دیتے ہیں تو 90 ڈیز سے زیادہ عرصہ رہتا ہے سینٹ کے الیکشن میں، 60 ڈیز چاہیے ہوتے ہیں، جی ٹھیک ہے، 60 ڈیز سے زیادہ عرصہ رہتا ہے، ٹھیک، اس کا مطلب ہے کہ ری الیکشن ہوں گے، ٹھیک ہے۔ الیکٹورل کالج کو توڑنے کے لیے آپ کو 23 مارچ سے پہلے یعنی آپ کو 23 جنوری سے پہلے استعفیٰ دینا پڑے، 23 جنوری کے بعد استعفیٰ دینا پڑے گا۔ اگر ایک دن بھی رہ گیا، پورے 60 ہو گئے، ٹھیک ہے، تو آپ تو ہو گئے، دوبارہ الیکشن ہو گئے، اچھا ٹھیک، وہ کہتے ہیں الیکٹورل کالج، تو اس کا 23 جنوری تک، 23 جنوری تک کو لمبی، دیکھیں یہ کل 13 تاریخ کا جلسہ ہے، آخری جلسہ ہے، جی اس کے بعد یا لانگ مارچ ہے یا استعفے ہیں، اور تو کچھ نہیں۔ صحیح، کامیابی تو ایک ملی ہوئی ہے نا چیف جسٹس کو ریسٹوریشن کے، کس کی؟ گجرانوالہ تک پی ایم ایل این کا کس نے کیا تھا؟ نہیں، ایک نہیں، میں زیادہ سنا ریکارڈ ہے نا۔ جی اچھا پھر اور بات سنیں، وہ کانفیڈنس وہی ہے ویسے۔ افتخار چودھری نے کب چارج لیا ان کے ریسٹورنٹ؟ نا جب اس کی پوری ہوئی ہے مدت جسٹس کی، تو پھر افتخار چودھری آیا نا۔ بالکل ایسے ہی، ٹھیک، بالکل ایسے ہی، پھر اس نے آگے فیصلے کیے اور باقی چیزیں وہ جب آئی، لیکن بنیادی طور پر کیا ہوا تھا؟ کیانی اٹھ کے گیا تھا، کہاں گیا تھا؟ پریزیڈنٹ ہاؤس، ٹھیک ہے۔ شعیب سرل کہتے ہیں کہ مجھے بھیجا گیا کہ ہزاری کو کوئل کرو، تو میں اپنے بیف کیس اٹھائے اور میں چلا گیا۔ میں نے کہا جی میں نے تو تیاری کر لی جانے کی، کیونکہ مجھے پتا ہے، ٹھیک ہے، آپ بھی کر لیں۔ اس نے کہا پھر ٹھیک ہو۔ تو یہ وقت کے کیانی کو دیکھ رہے ہیں، یعنی باجوہ صاحب کو دیکھ رہے ہیں؟ کچھ نہیں کر رہے، کچھ ایک چھوٹی سی بریک لے لیں، حرف راز میں بہت سی راز کی باتیں اس بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ویورز۔ غریب صاحب فیصلہ آیا ہوا ہے، نہ آر ہوا نہ کچھ پار ہوا، اچھا پہلی بات تو یہ ہے کہ سب سے زیادہ استعفے ہوتے ہیں